نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے وسیطے کی بحث شروع کی تھی جس میں سے 8 بسائط میں سے ہم نے 4 بسائط پڑھ لیے، جس میں سے ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، منتشرہ مطلقہ اور وقتیہ مطلقہ، یہ 4 قضایا ہم پڑھ چکے ہیں، 4 وسیطے پڑھ چکے ہیں. آج ہم دائمہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مطلقہ عامہ اور پھر امکان کی بحث ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. ہم نے شروع کے اندر ایک بات پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ جہاں پر کہ جو جہتیں ہوتی ہیں وہ 4 ہیں. ایک ضرورت کی جہت ہے، دوام کی جہت ہے، فعلیت کی جہت ہے اور امکان کی جہت ہے. جہاں ایک بطور نوٹ کے بات نوٹ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ جو دوام اور ضرورت یہ 2 جہتیں ہیں، اگر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو بقیہ 2 کو ذہن میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے. دوام کی نقیض فعلیت ہوتی ہے اور ضرورت کی نقیض امکان ہوتا ہے، جہت امکان ہے. دوام کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں زمانوں میں معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو، اور فعلیت کا مطلب یہ ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ معمول موضوع سے اصلاً ہی جدا نہ ہو سکے، جبکہ امکان کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری نہ ہو. تو لہٰذا یہاں ہم نے جب ضرورت سے متعلقہ 4 بسائط کو پڑھ لیا، تو آج ہم دوام سے متعلق 2 بسائط کو پڑھیں گے. یہ 2 بسائط بعین ہی وہی ہیں کہ جو ضرورت کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. ضرورت کے اندر 2 قضایا ہم نے 2 وسیطے پڑھے تھے، ایک ہے مشروطہ عامہ اور ایک ہے ضروریہ مطلقہ. ضروریہ مطلقہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ضروریہ مطلقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ضرورت کی جہت ہے اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ ذات ہوتی ہے، وہ وصف نہیں ہوتا. لہذا یہاں پر بس فرق یہ آئے گا اس دائمہ مطلقہ اور عرفی عامہ میں، فرق یہ آئے گا کہ وہاں ضرورت کی جہت تھی تو ضروریہ مطلقہ ہوا اور مشروطہ عامہ ہوا، کہ اگر موضوع ذات ہے تو ضروریہ مطلقہ ہے، اور اگر موضوع وصف ہے تو مشروطہ عامہ تھا، لیکن جہت ضرورت کی تھی. یہاں پر دوام کی جہت ہوگی اور بات بالکل وہی ہوگی کہ موضوع ذات ہوگا یا وصف ہوگا. اگر ذات ہے تو دائمہ مطلقہ ہے، اور اگر وصف ہے تو عرفیہ عامہ ہے. اب یہاں پر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جو ضرورت اور دوام ہے، ان دونوں میں نسبت کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں. تو یاد رہے کہ ان کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی جہاں پر بھی جہت ضرورت ہوگی وہاں پر دوام بھی ضروری ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہو سکتا. یعنی جہاں پر بھی دوام ہوگا وہاں پر ضرورت بھی ہو تو ایسا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر یعنی پچھلی 2 جو جتنی ہم نے مثالیں ضروریہ مطلقہ کی دیں یا جتنی مشروطہ عامہ کی دیں، وہ ساری کی ساری مثالیں اس کی بھی بن سکتی ہیں. یعنی وہ دائمہ مطلقہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ عرفیہ عامہ کی بھی وہ مثالیں بن سکتی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ پتھر سخت ہے، تو یہاں سختی معمول ہے، اس کو ہم ثابت کر رہے ہیں موضوع کے لیے، اور موضوع ہمارے پاس یہاں پر ہے پتھر. اب یہ پتھر کو اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ ذات ہے نہ کہ بس. لہذا یہ ہوا ضروریہ مطلقہ، چونکہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یہاں ضروری ہے، اس وجہ سے یہاں ضروریہ مطلقہ ہوا. یعنی سختی کبھی بھی اس پتھر سے جدا نہیں ہو سکتی. اب اسی پر اگر غور کریں تو
अगर हम दायमा मुतलका की बात करें तो दायमा मुतलका के अंदर क्या होता है कि दायमा मुतलका में दवाम की जहत होती है और महमूल मौजू से के लिए दायमी तौर पर साबित होता है। दायमी का मतलब यानी तीनों जमानों में साबित होता है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो सख्ती है ये पत्थर के साथ जो मुताल्लिक है यानी उसके लिए साबित है या उसके लिए साबित है, तो ये तीनों जमानों में है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब माजी के अंदर तो पत्थर से सख्ती वो मुनफक हो गई हो, अभी हाल में मौजूद हो और मुस्तकबिल में पता नहीं होगी कि नहीं, या मुस्तकबिल में हो, फर्ज करें हाल में नहीं है और माजी में नहीं है, तो किसी जमाने में भी पत्थर से सख्ती मुनफक नहीं होती, जुदा नहीं होती। लिहाजा पता चला कि जहां पर भी जरूरत की जिहत है वहां पर दबाम की जिहत भी पाई जाए। इसी के साथ दूसरी चीज वो ये है कि अगर मौजू वस्फ है यानी वस्फ उन्वानी से मुत्तसिफ है, तो फिर उस सूरत में अगर जरूरत की जिहत थी तो मशरूत आम्मा कहलाया, और अगर यही उर्फिया और अगर यहाँ पर दवाम की कैद है, दवाम की जिहत है, तो इसको हम उर्फिया आम्मा कहेंगे। तो जो उर्फिया आम्मा, तो लिहाजा जितनी हमने मिसालें मशरूत आम्मा की बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ पर भी लागू हो सकती हैं। मसलन कैसे, मिसाल देते हैं, जैसे है मशरूत आम्मा। मशरूत आम्मा में क्या है कि हमने कहा कि महमूल का सबूत मौजू के लिए जरूरी तौर पर हो यानी उससे जुदा ना हो, जब तक के मौजू वस्फ उन्वानी से मुत्तसिफ रहे। हमने मिसाल दी थी जैसे कि निगरान की इताअत जरूरी है जब तक कि वो निगरान है, तो यहाँ पर भी तमाम के अंदर भी यही होगा कि निगरान की इताअत वो दायमी तौर पर होगी जब तक के वो निगरान है। तो ये वाली मिसाल यहाँ पर फियामा भी बन गई, यानी जो भी जरूरी मुतलका है वो दायमा मुतलका भी होता है, और जो भी मशरूत आम्मा होता है वो उर्फी आम्मा भी होता है, लेकिन इसका अक्स नहीं, यानी जो भी दायमा मुतलका हो वो जरूरी मुतलका भी हो और उर्फी आम्मा हो तो वो मशरूत आम्मा भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी एक मिसाल सुने। मसलन वो मिसाल ये है कि जमीन हमारे नजदीक साकिन है, मुतहरिक नहीं है, लिहाजा अब हम कहते हैं कि जमीन का जो सुकून है, सुकून साकिन होना, ये जमीन के लिए साबित है तीनों जमानों में, तीनों जमानों में साबित है। अब जब तक के, अब दायमा मुतलका बनाएंगे तो यूं मिसाल बनेगी कि जब तक के वो जमीन है उसके लिए सुकून साबित है। और उर्फी आम्मा के अंदर हम क्या मिसाल बयान करेंगे? उर्फी आम्मा के अंदर हम ये बयान करेंगे कि यहाँ पर मौजू जो है वहां जमीन थी यानी जात थी, तो लिहाजा वो दायमा मुतलका बना। तो पहला था दायमा मुतलका और ये है उर्फी आम्मा। एक और यहाँ पर अहम बात, जरूरत और दवाम के माबैन जो फर्क जहाँ हमने किया था वहां एक अहम बात वो ये भी जहन में रहे कि इन दोनों में फर्क ये है, जहां पर ये था कि ये इनमें उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत पाई जाती है, वहीं पर ये बात भी ज़हन में रहे कि जो महमूल होता है वो मौजू से जिहत ज़रूरत में, जहां जिहत ज़रूरत पाई जाएगी वहां पर महमूल अपने मौजू से जुदा होना उसका ये मुहाल होगा, नहीं हो सकता। जबकि दवाम के अंदर क्या होता है कि मुमकिन तो होता है लेकिन होता नहीं, यानी जुदा होना, महमूल का मौजू से जुदा होना ये मुहाल नहीं होता, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। तो लिहाजा जिस तरह हमने अफलाक की मिसाल दी है, तो ये हमने यहाँ पर दायमा मुतलका और उर्फियामा दो बसायत के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा बसीता वो है मुतलका आम्मा। बहुत आसान है, वो ये है कि यहाँ महमूल का सबूत मौजू के लिए वो तीन जमानों में से किसी एक जमाने में हो, चाहे वो माजी है, चाहे मुस्तकबिल है, चाहे वो हाल है, जो भी होगा उसमें फेलियत पाई जाएगी। फेलियत का मतलब तीन जमानों में से किसी जमाने में कोई जमाना पाया जाए। यहाँ फेलियत का ये माना है। एक फेलियत का और माना भी होता है जो बिल्कुव्वा के मुकाबले में होता है, वो यहाँ मुराद नहीं।
وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالقوہ کے مقابلے میں بعض اگرچہ مناطق نے جہاں فعلیت سے مراد وہ بھی لیا ہے، لیکن جہاں جو عام جمہور حضرات لیتے ہیں وہ فعلیت کا یہی معنی لیتے ہیں کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا کوئی ایک زمانے کا پایا جانا، یعنی اس میں معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو۔ اب اس کی مثالیں سب سے زیادہ، اتنی زیادہ مثالیں کہ نہ پوچھیے۔ مثلا میں پڑھا رہا ہوں، یہ مثال فعلیت کی، کیوں؟ اس لیے کہ میں پڑھا رہا ہوں، اس میں جو پڑھانا ہے وہ میرے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اور وہ زمانے حال میں کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ 3 زمانوں، معمول کا ثبوت موضوع کے لیے وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ مطلق عامہ کہلائے گا۔ میں آپ سن رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، تم کہیں جا رہے ہو، مسجد کھلی ہوئی ہے، مدرسہ آج بند ہے، بازار بند ہے، مارکیٹ بند ہے، بلب روشن ہے، یہ جتنے میں نے بنائے ہیں یہ سارے کے سارے، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو فعلیت کی جہت پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کریں ہم نے ایک لیا کہ بلب جل رہا ہے، روشن ہے، اب روشن ہونا معمول ہے اور یہ بلب کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اور وہ ہے، یعنی اب موجودہ زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، تو لہٰذا کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو روشن ہے یہ بلب کے لیے ضروری طور پر ہو، اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو کہ ضرورت کی جہت ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیشہ بھی نہیں ہے، کبھی روشن ہوتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ دائمی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ اس میں جو جہت پائی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ فعلیت کی، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی، ایک جملہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی وہ قضایا کہ جن کے اندر فعل پایا جاتا ہے، چاہے وہ فعل ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، کوئی بھی ہے، یعنی مضارع ہے یا ماضی ہے یا پھر وہ حال ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا پھر مستقبل کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، تو ہر صورت کے اندر وہاں پر وہ جہت فعلیت ہی پائی جائے گی اور وہ جو بسیطہ ہوگا وہ مطلقہ عامہ کہلائے گا۔ اب اس کے بعد وہ بقیہ 2 رہ گئی، وہ کون سی؟ ایک ہے ممکنہ عامہ اور ایک ہے ممکنہ خاصہ۔ ممکنہ عامہ جو ہے یہ بسیطہ ہے اور ممکنہ خاصہ یہ مرکبہ ہے۔ ہم اس کو اکٹھا اس وجہ سے بیان کریں گے کیونکہ اکٹھا بیان کرنے میں کیا ہوگا کہ وہ یہ جو امکان کی بحث ہے یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی، اور اس امکان کی بحث کو ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ یہ ساری جو بحث ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کو مختلف اور مثالیں بھی بنائیں اور انداز کے ساتھ اس کو یاد کریں اور اجرا کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔